السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ کی راجدھانی یعنی اجمیر کا تاریخی منظر۔ اجمیر شریف ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں راجپوتانہ کا ایک بڑا اور خوبصورت شہر ہے جو آگرہ سے 228، دہلی سے 235، لاہور سے 570 اور ممبئی سے 687 میل کے فاصلے پر کوہ اراولی کے دامن میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کے شمال میں گوگرا گھاٹی، جنوب میں کوہ اراولی، مشرق میں ریاست کشن گڑھ اور مغرب میں دریائے سرسوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق ناطق ہیں کہ اس تاریخی شہر کی بنیاد دوسری صدی عیسوی میں راجہ اجے پال نے ڈالی تھی۔ قدیم شہر موجودہ آبادی کے جنوب مغربی گوشے میں تھا، جس کے کچھ کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ انقلابات دہر سے تبدیلی مقام کے ساتھ ناموں میں بھی تغیر ہوتا گیا۔ مورخین نے اس شہر کو جیا نگر، جیودرک، جیمیر، ادمیر اور جلوپور بھی لکھا ہے۔ معتبر تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں قدیم زمانے میں بدھ مذہب کا پیرو راجہ کنشک گزرا ہے، جو 78 عیسوی میں گدی نشین ہو کر 42 سال تک نہایت شان و شوکت سے حکمرانی کرتا رہا۔ اس راجہ کی راجدھانی پشاور میں تھی۔ تمام ممالک کابل و کشمیر سے لے کر دریائے نرمدا تک شمالی ہند پر اس کا تسلط تھا۔ راجہ کنشک کے بعد اس کے دو بیٹے دشیشک اور ہویشک اپنے باپ کی گدی پر حکومت کرتے رہے، مگر 120 عیسوی یا 123 عیسوی میں ہویشک نے خود مختاری کا اعلان کر کے 140 عیسوی تک بڑے زور و شور اور دبدبے سے حکومت کی۔ ہویشک کے بعد جب واسودیو نے گدی سنبھالی تو وہ اپنی کمزوری کے باعث حکومت کا بار سنبھال نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز میں اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ راجہ اجے پال چکوا نے، جو کنشک خاندان کا باز گزار تھا، علاقہ پر قبضہ کر کے شہر اجمیر کو، جس کی بنیاد واسودیو نے گدی نشین ہوتے ہی ڈالی تھی، اپنا پائے تخت قرار دے کر اپنی جداگانہ سلطنت قائم کر لی۔ راجہ اجے پال دراصل ریاست انہل پور کا راجہ تھا، جس کا پائے تخت پٹن ضلع گجرات تھا۔ 330 عیسوی میں گپت خاندان کا عروج شروع ہوا تو سمندر گپت نے اپنی پامرادی اور عالی ہمتی سے قریب تمام شمالی ہند زیر نگی کر لیا۔ راجپوتانہ کی ریاستیں بھی اس کے زیر اثر آ گئیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں چندر گپت کے عہد میں بھی تمام راجپوتانہ اس کے زیر اقتدار رہا، مگر کمار گپت کے عہد میں وسط ایشیا سے آمدہ قبائل سے جنگ و جدال میں گپت حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ نوآرد طاقت پنجاب اور راجپوتانہ میں پھیل گئی اور ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے نظام سلطنت معطل ہو گیا۔ اجمیر کے راجہ نے بھی اس نوآرد حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔ 6 صدی عیسوی اسی افراتفری میں گزری۔ راجگان ہند کی باہمی لڑائیوں کا کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں راجہ ہریش والی قنوج کی ایک نئی طاقت ہندوستان میں رونما ہوئی۔ اس راجہ نے آسام، بنگال اور گجرات تک کے ممالک فتح کر لیے۔ قریب تمام شمالی ہند اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور 1024 عیسوی میں جب محمود غزنوی نے آخری اور زبردست حملہ کیا اور ہندوستان میں داخل ہو کر ملتان فتح کر کے اجمیر پہنچا، تو یہاں راجہ کی فوجوں سے زبردست لڑائی ہوئی۔ میدان محمود غزنوی کے ہاتھ رہا۔ محمود غزنوی اجمیر فتح کر کے راجہ کو اس کا ملک عطا کر دیا۔ بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ مسلمان ہو کر سلطنت سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے محمود غزنوی نے سالار ساہو والد ماجد حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی قدس سرہ کو اجمیر کا حاکم مقرر کیا۔ 1044 ہجری میں جب راجپوتوں کا زور بڑھا تو انہوں نے اجمیر کے مسلمان گورنر کو قتل کر کے راجہ کی گدی پر سارنگ دیو کو بٹھایا، مگر وہ گدی نشین ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی مر گیا۔ سارنگ دیو کے بعد بیسل دیو کا چھوٹا بھائی انا دیو تخت نشین ہوا۔ اجمیر کا مشہور تالاب انا ساگر کے نام سے جو مشہور ہے، وہ اصل میں انا ساگر ہے، اسی کی یادگار ہے۔ انا دیو کے بعد جب پرتھوی راج تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے قلعہ تارا گڑھ کی تعمیر کی طرف توجہ کی۔ اس قلعے کی بنیاد بھی راجہ اجے پال نے ہی ڈالی تھی، مگر ناسازگاری روزگار کے باعث تعمیر نہ کرا سکا۔ پرتھوی راج نے تارا گڑھ کا قلعہ سنگ سرخ سے تعمیر کرایا اور ایسا نفیس و مستحکم بنایا کہ اس کی نظیر اس وقت ہندوستان میں نہ تھی۔ پرتھوی راج کے عہد میں
سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا اور تراوڑی کے میدان میں 1191 عیسوی میں پرتھوی راج اور اس کے حلیف راجاؤں سے زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان زخمی ہو گئے اور اس کی فوج نے دل شکستہ ہو کر ہزیمت اٹھائی۔ سلطان کو شکست کا بہت قلق تھا، چنانچہ اجمیر پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی دعاؤں کے سائے میں 1193 عیسوی میں سلطان نے پھر ہندوستان پر چڑھائی کی۔ پرتھوی راج اور دوسرے ہندو راجا، جن کی تعداد تقریباً 150 کے لگ بھگ تھی، پورے ساز و سامان کے ساتھ پھر تراوڑی کے میدان میں مقابلے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ نہایت خونریز جنگ کے بعد ہندوستانی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ پرتھوی راج اور بہت سارے دوسرے راجا اس لڑائی میں کام آئے۔ اس فتح عظیم کے بعد سلطان نے دہلی اور اجمیر پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ پرتھوی راج کی شکست کے بعد اجمیر اسلامی حکومت کے زیر اقتدار آ گیا۔ شہاب الدین غوری نے اجمیر میں اپنا صوبے دار مقرر کیا اور اجمیر حکومت دہلی کا ایک صوبہ قرار پایا۔ ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ پانسا پلٹا اور اجمیر کا سابق چوہان خاندان پھر قابض ہو گیا، مگر 2 سال نہ گزرنے پائے تھے کہ دہلی کے پٹھان خاندان کے بادشاہ نے اپنی طاقت و فوج سے پھر اجمیر پر قبضہ کر لیا اور 1400 عیسوی تک کے تقریباً 250 سال اجمیر پٹھان بادشاہوں کے پاس رہا، مگر 1400 عیسوی میں اجمیر پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور راجپوتوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس رجعت قہقری کا سبب یہ تھا کہ 1388 میں فیروز شاہ تغلق کے انتقال پر جانشین کے وقت اس کے لڑکوں میں عرصے دراز تک نظار رہا، سلطنت میں گڑبڑ مچ گئی اور کچھ ایسی خانہ جنگی برپا رہی کہ بادشاہ دہلی کا اقتدار صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 1397 عیسوی میں دہلی کے پرانے قلعے میں سلطان محمود خلجی کی حکومت تھی اور چند ہی میل کے فاصلے پر فیروز آباد میں نصرت شاہ مدعی سلطنت تھا۔ یہاں مسلمان بادشاہ آپس میں لڑتے رہے، میدان خالی تھا۔ راجگان میواڑ نے اجمیر پر قبضہ کر لیا۔ اجمیر پر میواڑ کی حکومت 55 برس رہی۔ 1455 عیسوی میں مانڈو کے بادشاہ نے اجمیر لے لیا اور 1505 عیسوی تک اجمیر اس کے زیر تصرف و اقتدار رہا۔ اسی سال پھر راجگان میواڑ نے اجمیر چھین لیا اور وہ 28 سال تک حکومت کرتے رہے، مگر 1533 عیسوی میں سلطان گجرات نے ایک زبردست جنگ کے بعد اجمیر پر قبضہ کر لیا۔ 1534 عیسوی میں مارواڑ کے راٹھور خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ 20 برس تک راٹھوروں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1556 عیسوی میں اکبر بادشاہ نے فتح کر لیا اور 1730 عیسوی تک اس علاقے پر خالص اسلامی حکومت رہی۔ اکبر بادشاہ چونکہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا پکا معتقد تھا، وہ 15 جلوس میں جب چوتھی مرتبہ آیا تو اس نے اس شہر کو از سر نو تعمیر کیا۔ شہر پناہ پختہ 2.5 گز چوڑی تعمیر کرائی، جس کا دور 4040 گز تھا۔ یہ فصیل شکستہ حالت میں اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ اس وقت شہر میں داخل ہونے کے 4 دروازے تھے۔ نمبر 1 شمال میں دہلی دروازہ، نمبر 2 مشرق میں مدار دروازہ، نمبر 3 جنوب میں ڈگی دروازہ، نمبر 4 مغرب میں اتر پولیا دروازہ۔ بعد میں آگرہ دروازہ اور اسری دروازہ کا بھی اضافہ کیا۔ وسط شہر میں ایک قلعہ نما عمارت بنوائی جو دراصل بادشاہی محل تھا اور اب میگزین کے نام سے مشہور ہے۔ اسی زمانے میں دہلی کا دروازہ اور درگاہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنوباً و شمالاً درگاہ بازار نہایت خوش وضع تعمیر کرایا اور احاطۂ درگاہ میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کی جو اکبری مسجد کے نام سے عوام و خواص میں مشہور ہے۔ اکبر کے بعد مغل بادشاہوں کے زمانے میں بھی اجمیر ترقی کرتا رہا۔ شہنشاہ جہانگیر اکثر اجمیر میں ہی رہا کرتا تھا۔ آگرہ اس کا برائے نام تختِ گاہ تھا۔ قلعہ تارا گڑھ کے دامن میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک خوشنما وادی ہے جو چشمہ جہانگیری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پہاڑوں سے ہر وقت آبشار جاری رہتے ہیں۔ جہانگیر نے یہاں ایک خوبصورت سیرگاہ اور ایک نفیس محل بنوایا جس کے کھنڈرات اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے اجمیر کو 4 چاند لگا دیے۔ انا ساگر تالاب پر سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل بنوایا۔ اس محل کا اکثر حصہ شکستہ حالت میں اب بھی موجود ہے، اور احاطۂ درگاہ شریف میں ایک عالی شان اور خوبصورت مسجد تعمیر کرائی۔
جو شاہ جہانی مسجد کے نام سے اب بھی موجود ہے اور مشرقی فن تعمیر کا ایک نادر ترین شاہکار ہے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہوا۔ 1639 عیسوی میں نادر شاہ کے حملے نے مغلیہ حکومت کی رہی صحیح طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ جو حاکم جس حصے ملک میں تھا وہ اس کو دبا بیٹھا۔ اجمیر کے قریب اس وقت جودھ پور کے راٹھور راجاؤں کی طاقت عروج پر تھی۔ 1743 عیسوی میں انہوں نے اجمیر کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مرہٹوں نے سر اٹھایا۔ گوالیار کے راجا سندھیا نے اجمیر پر حملہ کر دیا اور 1756 عیسوی سے 1758 عیسوی تک راٹھور اور سندھیا دونوں کی حکومت رہی۔ 1758 عیسوی میں راٹھور بے دخل ہو گئے مگر اجمیر پر 1787 عیسوی تک مرہٹوں کا تسلط رہا۔ 29 سال کے بعد 1787 عیسوی میں راٹھور پھر قابض ہو گئے، لیکن 4 سال کے بعد ہی 1791 عیسوی میں مرہٹوں نے پھر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1818 عیسوی تک قائم رہا۔ بالآخر اس عہد نامہ کی بنیاد پر جو بابو راؤ سندھیا سے ہوا تھا اجمیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلا گیا۔ 1947 عیسوی تک اجمیر پر انگریزوں کی حکومت رہی۔ 1947 عیسوی میں ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہو گیا اور اجمیر آج کل آزاد ہندوستان کا ایک اہم ترین شہر ہے جو صوبہ راجستھان کے زیر نگیں ہے۔ محترم حضرات، یہ رہا اجمیر کا تاریخی پس منظر۔ اس کے بعد ہم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے حالات ضرور بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آنے والی شاندار جاندار بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو بنانے میں سخت اور بڑی محنت لگتی ہے، لہٰذا جب بھی بات اچھی لگا کریں تو لائک ضرور کریں اور دوسروں کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔